میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پلیز آپ اسے سنیں، توجہ سے سنیں، کیونکہ اس کا تعلق میری، آپ کی، ہماری آزادیوں سے، ہماری زندگیوں سے، ہماری سیاست سے ہے۔ بول نیوز ایک سازش کا شکار ہوا آج سے کئی سال پہلے، بند ہو گیا، اس کے اونرز بھی بند ہو گئے، اس کے ملازمین نے بھی بڑا سفر کیا۔ اس وقت بھی بول حق سچ کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ خدشہ ہے کہ گرفتاریاں پھر ہونے جا رہی ہیں اور ہمیں پھر پکڑ کے بند کیا جا رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، میں تھوڑا سا آپ کو اس میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ایک جرم میں 2 FIRs، سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ چکی ہے ایک جرم میں 1 FIR۔ تحقیقاتی ادارہ یہ کہہ چکا ہے ہائی کورٹ میں کہ ہمیں کوئی کمپلیننٹ نہیں ملا، ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا، کوئی غلط کام نہیں ہوا، لیکن پھر بھی مقدمات چل رہے ہیں۔ پھر بھی ہمارے جو کو چیئر ہیں بول کے، شعیب شیخ صاحب، ان کی ہمیں ڈر ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اور وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بول کو بند کرانا چاہتے ہیں، ہم سب لوگوں کو بول سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس لیے بول کی جو اونرشپ ہے، جو اونرز ہیں بول کے، ان کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے۔ شعیب شیخ صاحب خود میرے ساتھ موجود ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کی بات سنیے۔ شعیب صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ عجیب معاملہ ہے، ایک جرم 2 FIR اور پھر آفیسر، تحقیقاتی آفیسر، ادارہ یہ کہہ چکا ہے کہ کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے، پھر بھی یہ مقدمے چل رہے ہیں اور روزانہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ ذرا بیان فرمائیے یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ سمیع بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمیع بھائی، اس کیس کے بارے میں مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ انہوں نے ہم پہ ایک چیٹنگ کا مقدمہ دائر کیا، اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ نے FIA کے تھرو ایک چیٹنگ کا مقدمہ درج کیا، جس میں ان کو پوری دنیا میں ایک آدمی ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ ہم چیٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے ہمیں چیٹ کیا ہے۔ اس لیے یہ خود مدعی بن گئے اور خود ہی تفتیش کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ اس مدعی اور ساری چیز کے بعد لیکن انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جمع کرایا، سالوں کے بعد وہ سٹیٹمنٹ جمع کیا اس تفتیش کے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ایگزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا وہ لیگل ہے، ایگزیکٹ کے پاس ساری چیزوں کے تمام لائسنسز موجود ہیں، ایگزیکٹ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ میں رجسٹرڈ تھا، ایگزیکٹ کے پاس SECP کی رجسٹریشن تھی، ایگزیکٹ کا لائسنس جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں رجسٹرڈ تھا، اس کا جتنا پیسہ آیا وہ لیگل طریقے سے آیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سارے گواہ جو ہم نے پیش کیے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو ان دا اینڈ غرض یہ کہ انہوں نے کہا جی جو بھی کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا وہ سارا لیگل تھا اور کبھی کوئی کرائم ہوا ہی نہیں۔ یہ ان کے جملے ہیں، میں بالکل ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کبھی کوئی کرائم ہی نہیں کمٹ ہوا، لیکن کیس چل رہا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ جب ایک IO یا ایک مدعی، ایک تفتیشی افسر خود جمع کرائے تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بہاف پہ جمع کرا رہا ہے نا۔ وہ سٹیٹمنٹ ہائی کورٹ میں سبمٹ کیا اس نے، یہ چھوٹے کورٹ کی جرا کے دوران تھوڑی کہا ہے۔ اور یہی سٹیٹمنٹ اس وقت کے DG FIA نے، یہی سٹیٹمنٹ، اس قسم کی ایک رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی سبمٹ کی، اس میں بھی یہی بات کی ہے۔ اب ایک ادارہ جو خود مدعی و تفتیش کر رہا تھا وہ یہ مان چکا، لیکن ہمارا کیس چل رہا ہے۔ یہ میں حیران کن بات یہ ہے، بالکل وہ اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں کیس اس لیے ہوا تھا کہ ایک سازش ہوئی تھی، ایک چینل مالک نے سازش کی تھی، یہ اس کے گواہ نے اعتراف کیا ہے اور نام بھی ہے اس میں اس مالک کا۔ پلس اس وقت کا جو انٹیریئر منسٹر تھے چودھری نثار صاحب، انہوں نے ٹی وی کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا کہ میں چند مالکان آئے تھے اور ہم نے اس وجہ سے کیا ہے۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اسی کیس کے ریکارڈ کا حصہ ہے یہ بات بھی۔ غرض یہ کہ ایک سازش ہوئی جس کی وجہ سے یہ آپ نے کیس درج کیا اور آپ نے 6 گھنٹے کے اندر ایک آرٹیکل کے اکاؤنٹ بند، گاڑیاں فریز، کمپنی پہ قبضہ، جتنے ہمارے آفیسز تھے ان پہ قبضہ، اور پتہ نہیں کیا ظلم و بربریت کی ایک داستان رقم کی، جو ایک چیٹنگ کے مقدمے میں تو نہیں ہوتا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ایک بدماشی ہو رہی ہے، ایک سازش ہو رہی ہے اور ایک بس کسی طریقے سے بند کیا جا رہا ہے کیونکہ بول اناؤنس ہو گیا تھا، بچے کو سمجھ میں آ رہا تھا۔ خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بھائی جب ان دا اینڈ وہ اعتراف کر لیا اس ادارے نے، اپنی مدعی و تفتیشی سٹیٹمنٹ میں کہہ دیا کہ سب کچھ لیگل ہے، کبھی کوئی کرائم ہی نہیں ہوا، تو میرا سوال اب یہ اٹھتا ہے بھائی کہ پھر یہ کیس کون چلا رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ صحیح بات ہے، وہ تو نہیں چلا رہے، تو کیس چلا کون رہا ہے؟ بریت ہو کیوں نہیں رہی؟ یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ بالکل ظلم۔ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس، معزز جسٹس نے ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ نے، جو ابھی ریسنٹ آرڈر ہے،
اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ جی بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گی, کب ایکسیپٹ ہو جانی چاہیے. اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جی جب کوئی کرائم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ عدالتوں پہ بوجھ نہ رہے, وہ کیسز چلتے نہ رہیں. یہ سٹیٹمنٹ پاس کر, یہ ججمنٹ ہے. ججمنٹ ہے. اب یہ سب کورٹس نے ماننا ہے اس کو, لیکن اس میں عمل نہیں ہو رہا. سپریم کورٹ کو عمل کرانا ہے اپنے فیصلوں پر. اگر اس فیصلے پہ سپریم کورٹ اس طرح کے سارے فیصلوں پہ عمل کرائے گی تو بلا وجہ جو کیسز نیچے کیسز کورٹس میں چل رہے ہیں وہ نہیں چلیں گے, اور سارے کیسز کا جو انبار لگا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. میں انڈین ہائی کورٹ کے اندر, ایک انڈین ہائی کورٹ کے اندر کیا ہے, وہاں پہ ہائی کورٹس کو لائیو سٹریم پہ کوئی بھی عوام دیکھ سکتی ہے. جو کورٹ کے اندر ہوتا ہے عام آدمی دیکھ سکتا ہے لائیو سٹریم پہ. تو میں اس کو دیکھ رہا تھا, اس میں وکیل صاحب ایک کیس لے کے آئے. جج صاحب نے کہا جی اس طرح کا تو ایک کیس میں نے پہلے آلریڈی ڈیسائیڈ کیا, اب کیس لائے کیسے, آپ نے اس سے فیس بھی لے لی اپنے کلائنٹ سے اور سملر کیس لے کے آ گئے ہو. غلط. اسی وقت اس کا لائسنس کینسل کر دیا, سسپینڈ کر دیا اس وکیل کا لائسنس. تو اس نے مثال بنائی, جب وہ مثال بنی تو آئندہ اس طرح کے کیسز نہیں آئے ہوں گے, تو اس سے برڈن کم ہوگا. بالکل. سپریم کورٹ کو مثال بنانی ہوگی اگر اس نے یہ سارے کیسز کم کرنے اور انصاف کا بول بالا کرنا ہے. تو میرا سوال دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ مثالیں کب بنائے گا, ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں, ایسے آفیسرز, اور ایسے لوگ جو اس طرح کے کیسز کو ججز چلا رہے ہیں. یہ میرے دو سوال ہیں, مطلب کہ ہمارا کیس چلا کون رہا ہے جب یہ سب مانا جا چکا ہے, اور سپریم کورٹ مثال کب سے قائم کرنا شروع کرے گا. تو یہ چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے. اس طرح کے ظلم کو کنٹینیو نہیں رکھا جا سکتا, یہ ظلم ایسے نہیں چل سکتا. حضرت علی کا قول ہے جو بڑا مشہور, اور آپ نے بالکل اس کو آپ نے سنا ہوگا کہ جو نظام ہے وہ کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. بالکل صحیح. آپ شعیب صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ کفر کا نظام جو ہے وہ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, اور یہ بڑی تفصیل سے بتایا شعیب صاحب نے. اور ہماری استدعا ہے, ہماری درخواست ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ اس میں نوٹس لیں. اور یہ جو ایک سازش کا ہم شکار ہیں, ہم ایک ایسا چینل ہیں جو عوام کی بات کرتا ہے, جو عوام کی زبان ہے, اور ہمیں یہ جو بند کرانے کی کوشش ہے, یہ جو سارے مقدمات ہیں یہ اسی سازش کا حصہ ہیں. اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے کاروبار کو ہمارے اس سچی ٹرانسمیشن سے اور سچی گفتگو سے جو یہ چینل کرتا ہے خبروں میں, بڑی تکلیف ہے ان کو. بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ تھا, اس کا بڑا تعلق ہے بول کے مستقبل سے اور حق سچ کی آواز پہنچانے تک. تو میں اس لیے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اس کو پورا دیکھیں. زندگی ایک میدان ہے اور PSL 8 میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے. 6 ٹیموں کے بیچ دھواں لڑائی. یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا, یہ شور ہے جیت کا, یہ شور ہے جنون کا. کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.